اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اپنے پروگرام روزہ اور صحت کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے روزہ اور نیند۔ ناظرین، نیند کی خرابی، نیند کا نہ آنا یا سلیپ کا ڈسٹرب ہونا اس وقت دنیا کی بڑی بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور اعداد و شمار یہ بتاتے ہیں کہ دنیا کی 7 ارب آبادی میں سے تقریباً 1 ارب افراد ایسے ہیں کہ جو نیند کی خرابی کی شکایت کسی نہ کسی وقت کرتے ہیں۔ لائف ٹائم میں کبھی نہ کبھی ان کو نیند کا پرابلم ہوتا ہے، اور بہت بڑی تعداد میں لوگ بے خوابی کی شکایت کرتے ہیں یا اچھی گہری نیند نہ آنے کی شکایت کرتے ہیں کہ جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو تازہ دم نہیں ہوتے، فریش نہیں ہوتے۔ اور جو نیند کا موضوع ہے یہ پوری دنیا میں سائنسدانوں کے لیے ایک بہت ہی بڑا اور غیر معمولی ریسرچ کا موضوع بہت طویل عرصے سے رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ اور حال ہی میں جو ریسرچ اسٹڈیز ہوئی ہیں پچھلے 10-15 سالوں میں، انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ نیند اور فاسٹنگ کے درمیان بھی ایک بہت کلوز لنک موجود ہے، ایک گہرا تعلق موجود ہے۔ اور فاسٹنگ کے نیند کے اوپر کیا اثرات ہوتے ہیں، اس کو بہت سارے سائنسدانوں نے بہت ایکسٹینسولی اسٹڈی کیا ہے۔ اس حوالے سے جو ریسرچ پیپر میں نے پڑھے، اس میں ایک اسٹڈی جو جرمنی میں ہوئی تھی، انہوں نے یہ بات ثابت کی کہ اگر مریضوں کو فاسٹنگ کرائی جاتی ہے، خاص طور پہ جن کو بے خوابی کا مرض ہوتا ہے یا اور نیند ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں، اور ان کو 1 ہفتے کی اگر فاسٹنگ کرائی جائے تو اس 1 ہفتے کی فاسٹنگ کے نتیجے میں ان کی نیند کی خرابی کافی بہتر ہو جاتی ہے۔ وہ جو رات کو بار بار اٹھنا ہوتا ہے، جس کو اراؤزل کہتے ہیں سلیپ کے دوران، وہ کم ہو جاتا ہے۔ جو لیگ موومنٹس ہوتی ہیں، جس کو RLS کہتے ہیں، وہ بیماری کافی بہتر کنٹرول میں آ جاتی ہے۔ REM سلیپ بہتر ہو جاتی ہے، گہری نیند کی مقدار جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ تو یہ ساری چینجز آتی ہیں ان لوگوں میں کہ جو 3، 4، 5 دن یا 6 دن یا 7 دن کی فاسٹنگ کرتے ہیں اور روزہ رکھتے ہیں 12 گھنٹے کے لیے، 15 گھنٹے کے لیے، 18 گھنٹے کے لیے۔ اور اس حوالے سے جو اور بھی ریسرچ ہوئی ہے، اس نے یہ بات ثابت کی ہے کہ روزہ رکھنے کے نتیجے میں یا فاسٹنگ کے نتیجے میں نیند کی کوالٹی اور کوانٹٹی دونوں بہتر ہو جاتی ہے۔ جو لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ جلدی کھل جاتی ہے، اس کے بعد ان کو دوبارہ نیند نہیں آتی، یا 3-4 گھنٹے سے زیادہ سو نہیں پاتے، یا اگر نیند آتی بھی ہے تو گہری نیند نہیں آتی۔ بعض لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کو خواب نہیں آتے، یا بعض لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ ان کو ڈراؤنے خواب نظر آتے ہیں۔ تو یہ کوالٹی آف سلیپ جو ہے یہ بھی چینج ہو جاتی ہے، بہتر ہو جاتی ہے، اور کوانٹٹی بھی نیند کی بہتر ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ایک چیز جو محسوس کی گئی اس ریسرچ اسٹڈیز کے نتیجے میں، کہ جو لوگ فاسٹنگ کرتے ہیں نہ صرف ان کی نیند بہتر ہو جاتی ہے بلکہ ان کی نیکسٹ ڈے کی پرفارمنس بہتر ہو جاتی ہے۔ اور نیند کا اور ورک پرفارمنس کا ایک بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر لوگ اپنی نیند پوری کریں اور نیند پوری کرنے کے بعد فریش ہو کے تازہ دم ہو کے اٹھیں تو ان کی ورک کی پرفارمنس، ان کی ڈے ٹائم پرفارمنس بہت بہتر ہوتی ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس ہیں تو ان کی اسٹڈیز بہت امپروو ہو جاتی ہیں۔ تو جو روزے کے اور فاسٹنگ کے اثرات سائنٹسٹ نے کیے، اس کے نتیجے میں جو بات سامنے آئی وہ یہ کہ نہ صرف نیند بہتر ہو جاتی ہے، نیند کی کوالٹی اور کوانٹٹی بہتر ہو جاتی ہے، بلکہ اگلے دن اس فرد کی پرفارمنس بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نیند ریلیٹڈ بیماریاں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ سلیپ ریلیٹڈ ٹینگوں کے ہلانے کی بیماری ہوتی ہے، جس کو ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کہتے ہیں۔ اس کی سمٹمز کے اندر کافی بہتری آ جاتی ہے۔ وہ دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے ڈوپامین، اس کی وجہ سے ہوتی ہے، اور ریسرچ نے ثابت کیا ہے کہ فاسٹنگ کے نتیجے میں دماغ کے بعض حصوں میں ڈوپامین کا لیول بڑھ جاتا ہے اور بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں جو RLS کی سمٹمز ہیں، ریسٹ لیس لیگ سنڈروم کی، وہ کافی بہتر ہو جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 سلیپ ہے، جو گہری نیند کہلاتی ہے، کہ جس کی کمی کی وجہ سے لوگ شکایت کرتے ہیں کہ گہری نیند ہمیں نہیں آتی، یا اچھی نیند نہیں آتی، یا ہمیں کچی نیند آتی ہے، تو اس روزہ رکھنے کے نتیجے میں ان کی گہری نیند کی مقدار کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے۔ REM سلیپ بھی بڑھ جاتی ہے، اور اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 سلیپ بھی بڑھ جاتی ہے۔ اور پھر سائنسدانوں نے اس کو بھی اسٹڈی کیا کہ آخر یہ ہوتا کیوں ہے، کس طرح یہ ہوتا ہے کہ روزہ رکھنے سے نیند بہتر ہو جاتی ہے۔ تو اس کی کئی ڈائمینشنز ہیں، کئی تھیوریز ہیں کہ جس کے اوپر سائنسدانوں نے کام کیا، پر جو سب سے واضح طور پہ بات سمجھ میں آئی وہ یہ کہ ایک دماغ کے اندر ایک کیمیکل ہوتا ہے جس کو میلاٹونن کہتے ہیں، اور اس کیمیکل کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے نیند کے ساتھ، بلکہ دنیا میں بہت سارے علاقوں میں میلاٹونن کو خواب آور دوا کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو فاسٹنگ کے نتیجے میں دماغ کے اندر میلاٹونن کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ نیند کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے
ایکٹیویٹی کے ساتھ، ایکسرسائز کے ساتھ. اگر کوئی فرد شام میں ایکسرسائز کرے اور اس کے بعد پھر وہ سوئے تو اس کو زیادہ اچھی نیند آتی ہے. تو ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سارے روزے رکھنے والے افراد جو ہے رات کو تراویح کا اہتمام کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ایک ان کی اچھی خاصی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو اس کے بھی شواہد موجود ہیں کہ یہ بھی ان کی نیند کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے. اسی طرح بڑا گہرا تعلق ہے نیند کا سن لائٹ ایکسپوجر کے ساتھ یا فوڈ کے ساتھ. تو رمضان میں چونکہ یہ ساری ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، فوڈ انٹیک کی ہیبٹس چینج ہو جاتی ہیں، صبح کے کھانے کے ٹائمنگ اوقات الگ ہو جاتے ہیں، رات کے کھانے کے الگ ہو جاتے ہیں، اور بہت ساری جگہوں پہ یہ بات دیکھی گئی ہے کہ کھانا کھانے کے فوراً بعد جو لوگ سوتے ہیں اس سے ان کو نیند کافی ڈسٹرب ہوتی ہے. اور رمضان میں چونکہ لوگ افطار کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد تراویح پڑھتے ہیں اور بالعموم لوگ تراویح کے بعد کچھ نہیں کھاتے، تو یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ جس کے نتیجے میں نیند بہتر ہو جاتی ہے. اس پہ بھی لوگوں نے ریسرچ کی اور یہ بات ثابت کی کہ ایون ایک دن کا روزہ رکھنا، ہارورڈ یونیورسٹی میں اس ٹاپک پہ ریسرچ ہوئی کہ جنہوں نے ثابت کیا کہ ایک دن کا روزہ رکھنا 16 گھنٹے کا وہ سلیپ سائیکل کو چینج کر سکتا ہے. اور بہت سارے مریضوں میں انہوں نے تجربے کیے اور یہ ثابت کیا کہ ایک دن کا روزہ بھی سلیپ سائیکل کو چینج کر سکتا ہے. اب ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اس رمضان کے مہینے میں وہ کیا ٹپس ہیں جن کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اپنے رمضان کے مہینے میں نیند کو بہتر بنا سکیں. رمضان کے مہینے میں اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں سونے کا موقع نہیں ملتا یا ہماری نیند پوری نہیں ہوتی. تو اس کے حوالے سے کئی اہم ٹپس ہیں کہ جس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. ان میں سب سے پہلی ٹپ تو یہ ہے کہ تراویح کے بعد کھانا نہیں کھانا چاہیے. جو بھی کھانا پینا ہے رات کو وہ افطار کے بعد ہو اور تراویح سے پہلے ہو. تراویح کے بعد کھانا پینا نہیں ہونا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ جلدی سونے کی عادت ڈالنی چاہیے کہ تراویح ختم ہو جاتی ہے 10:30 بجے تک، 11:45 بجے تک. لوگوں کو چاہیے کہ 11 ساڑھے 11 بجے تک سو جائیں. رات کو دیر تک جاگتے رہنا کے نتیجے میں وہ پھر ان کی نیند کو گہری نیند آنے کا موقع نہیں ملے گا. 3-4 گھنٹے کی اگر نیند ہو تو اس میں اس بات کے امکانات ہوتے ہیں کہ اسٹیج 3 اور اسٹیج 4 سلیپ کو ٹائم ڈیولپ ہو اور وہ گہری نیند جو ہے وہ آ سکے. تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے. اسی طرح رات کے وقت زیادہ چائے اور زیادہ کافی کا استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ بھی نیند کے اوپر افیکٹ ڈالتا ہے. اسی طرح رات کو ٹی وی نہیں دیکھنا چاہیے زیادہ دیر. اس حوالے سے ویسے ہی بہت لٹریچر موجود ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو بے خوابی کا مسئلہ ہو ان کو اپنے بیڈ روم میں ٹی وی نہیں رکھنا چاہیے یا رات کو سونے سے پہلے ٹی وی دیکھنے سے احتیاط کرنا چاہیے. اسی طرح رمضان میں ایک مفید چیز جو ہو سکتی ہے اپنی نیند کی ہیبٹس کو بہتر کرنے کے لیے وہ یہ ہے کہ دن میں سونے کے لیے کچھ نہ کچھ ٹائم نکالا جائے. دن میں سونے کو ڈاکٹر سیسٹا کہتے ہیں اور اس حوالے سے بہت ریسرچ ہوئی ہے کہ جس نے ثابت کیا ہے کہ جو لوگ دوپہر میں آدھا ایک گھنٹے کے لیے بھی سوتے ہیں ان کی لائف اسپین بڑھ جاتا ہے، ان کو ہارٹ کی اور دیگر اس طرح کی کارڈیو ویسکولر بیماریاں کم ہوتی ہیں، ان کو شوگر یا اس طرح کے پرابلمز کم ہوتی ہیں. تو یہ جو دن میں سونا ہے آدھے ایک گھنٹے کا یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے. اس کے اوپر کافی لٹریچر موجود ہے، کافی میڈیکل انفارمیشن موجود ہے. رمضان میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے لوگوں کو کہ وہ اگر دن میں تھوڑی دیر بھی سو سکتے ہوں، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ، تو اس کا اہتمام کریں. اسی طرح سحری کے فوراً بعد نہیں سونا چاہیے. بہت سارے لوگ ہیں جو فجر کی نماز کے بعد سوتے ہیں، سحری کے بعد سو جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ نماز کے فوراً بعد فجر کے بعد نہ سوئیں سحری کر کے، بلکہ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، عبادت کریں، اشراق کی نماز پڑھیں، اس کے بعد سوئیں. تو اس کے نتیجے میں زیادہ بہتر نیند آتی ہے اور ڈسٹربنس کم ہوتی ہے سلیپ کے دوران. تو یہ کچھ ٹپس ہیں کہ جس کو اگر ہم اختیار کریں تو سونے کے دوران ہم اپنے جو سونے کا عمل ہے اس کو ہم اپنے لیے بہتر بنا سکتے ہیں، یوزفل بنا سکتے ہیں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہماری نیند کے لیے ایک بہت ہی نعمت ثابت ہو سکتا ہے. اور بظاہر جو محسوس ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں نیند کم ہو جاتی ہے، لیکن سچی بات یہ کہ اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے اہتمام کریں تو رمضان کے مہینے میں ہماری نیند کی کوالٹی بہت بہتر ہو جاتی ہے اور ہماری نیند کی کوانٹٹی بھی بہتر ہو جاتی ہے. اس کے نتیجے میں لوگوں کے لیے اپنے پرفارم کرنا، روزے کی عبادات کو پرفارم کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور دیگر اپنی چیزوں کو پرفارم کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے. تو ناظرین، آج ہم نے گفتگو کی روزے اور نیند کے حوالے سے. انشاءاللہ ہم اپنے اگلے پروگرام میں دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.